بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی آمد بھی ہے۔ دجال کا فتنہ انسانیت کے لیے سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہے، جس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ وہ فتنہ ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے فتنے کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کیسے پہچانا جائے گا اور وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ دجال کے معنی ہیں بہت زیادہ جھوٹا شخص۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولے ہوئے انگور کی طرح ہو، اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، اور ہر کوئی اسے پڑھ سکے گا۔ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت بہت بری ہوگی، جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی قحط پھیل جائے گا، اور زمین کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی اور خشک سالی پھیل جائے گی۔ ہر سال پچھلے سال سے کم بارش اور کم پیداوار ہوگی، یہاں تک کہ مکمل قحط پھیل جائے گا۔ قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ غذائی قلت کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی ہوگا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس گدھے کا ایک قدم اٹھانا 40 میل کی مسافت کے برابر ہوگا، اور زمین کا کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ ہر فاسق و منافق سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ دجال طرح طرح کے حربوں سے لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی سب لوگ سخت تکالیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا، اور حقیقت میں جسے وہ جنت کہے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش ہوگی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان بہت پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد دجال شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ امام مہدی دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھات بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ،
میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا کی ہر شے سے بہتر ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر پختگی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔